فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب خود سازی یعنی تزکیہ اور تہذیب نفس ریکارڈ کر رہے ہیں، جس کے مصنف آیت اللہ ابراہیم امینی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 16 پیج نمبر 220 سے۔ نفس کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے اور آہستہ آہستہ اسے اس کی عادت دی جانی چاہیے۔ وظائف اور دستور پیج نمبر 221۔ بعض عرفا نے اس راستے کو طے کرنے کے لیے مندرجہ ذیل امور کے بجا لانے کی سفارش کی ہے۔ نمبر 1، اس مقام کے طالب کو سب سے پہلے توبہ کے ذریعے اپنے نفس کو گناہوں اور باطنی گندگیوں اور برے اخلاق سے پاک اور صاف کرنا چاہیے۔ پہلے توبہ کی نیت سے غسل کرے اور غسل کی حالت میں اپنے گناہوں اور باطنی کثافتوں کو دل میں لائے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے، اے خالق، میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے اور تیری طرف لوٹ آیا ہوں اور ارادہ کر لیا ہے کہ پھر سے گناہ نہیں کروں گا۔ جیسے میں اپنے جسم کو پانی سے پاک کرتا ہوں، اپنے دل کو گناہوں اور برے اخلاق سے پاک کر رہا ہوں۔ نمبر 2، اپنے آپ کو ہر حالت اور ہر وقت خدا کے سامنے دیکھے اور کوشش کرے کہ تمام حالات میں خدا کی یاد میں رہے اور اگر غفلت طاری ہو جائے تو فوراً لوٹ آئے۔ نمبر 3، اپنے آپ پر اچھی طرح کنٹرول کرے تاکہ وہ پھر گناہ کو بجا نہ لائے۔ ایک خاص وقت دن اور رات میں نفس کے محاسبے کے لیے معین کر دے اور پوری دقت سے دن اور رات کے اعمال کا حساب کرے اور اپنے نفس کو مورد مواخذہ قرار دے۔ نمبر 4، سوائے ضرورت کے چپ رہے اور زیادہ کلام نہ کرے۔ نمبر 5، صرف ضرورت جتنی غذا کھائے اور زیادہ کھانے سے پرہیز کرے۔ نمبر 6، ہمیشہ باوضو رہے اور جس وقت وضو باطل ہو جائے فوراً وضو کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جو شخص وضو کے باطل ہو جانے کے بعد دوبارہ وضو نہ کرے اس نے مجھ پر ظلم کیا، اور جو شخص وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نہ پڑھے اس نے مجھ پر ظلم کیا، اور اگر کوئی انسان نماز پڑھے اور نماز کے بعد دنیا اور آخرت کے لیے دعا کرے اور میں اسے قبول نہ کروں تو میں نے اس پر ظلم کیا ہے، لیکن میں ظلم کرنے والا خدا نہیں ہوں۔ نمبر 7، دن اور رات میں ایک خاص وقت اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کے لیے مخصوص کر دے، اور اگر یہ رات میں بالخصوص سحری کے وقت ہو تو بہتر ہے۔ خلوت اور تنہائی میں بیٹھ جائے اور اپنے سر کو زانوں میں رکھے اور تمام حواس کو اپنے آپ میں سموئے اور غلط خیالات اور افکار کو روکے۔ ایک مدت تک اس عمل کو بجا لائے، اس عمل سے تجھے کچھ مکاشفات حاصل ہوں گے۔ نمبر 8، یا حیو یا قیوم اور یا من لا الہ الا انت کے ذکر کو اپنی زبان کا ورد قرار دے اور حضور قلب سے ہمیشہ اس کا تکرار کرے۔ نمبر 9، دن اور رات میں ایک طویل سجدہ بجا لائے اور جتنا ہو سکتا ہے حضور قلب سے اس ذکر کا اس میں تکرار کرے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس سجدے کو طولانی بجا لانا مجرب ہے اور اچھے اثرات رکھتا ہے،
بعض عرفا سے نقل ہوا ہے کہ وہ اس ذکر کو 4000 دفعہ پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 10، دن اور رات میں ایک خاص وقت کو معین کر کے اس ذکر یا غنی یا مغنی کو کئی بار پڑھے۔ نمبر 11، ہر روز حضور قلب سے کچھ مقدار قرآن پڑھے اور آیات کے معنی میں غور اور فکر کرے، اور اگر کھڑے ہو کر پڑھے تو بہتر ہے۔ نمبر 12، سحری کے وقت بیدار ہو اور وضو کرے اور خلوت اور تنہائی کی جگہ میں حضور قلب سے نماز تہجد پڑھے اور وتر نماز کے قنوت کو طویل کرے اور اپنے اور مومنین کے لیے مغفرت کو طلب کرے۔ تہجد کی نماز کے بعد آیت سخرہ کو 70 دفعہ پڑھے۔ یقین حاصل کرنے اور خیالات کو دور ہونے کے لیے مفید اور مجرب ہے۔ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 40 شب و روز تک ان دستورات اور وظائف پر عمل کرے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لطف کا مورد توجہ قرار پا سکے اور اس کے لیے کچھ مکاشفات حاصل ہو جائیں، اور پہلی 40ویں میں اس طرح توفیق حاصل نہ ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرے 40واں حتمی اور کوشش سے شروع کر دے، اور جب تک نتیجہ حاصل نہ ہو اسے بجا لاتا رہنا چاہیے۔ تیسرا اور چوتھا، اور جب تک نتیجہ حاصل نہ ہو اس دستور العمل پر عمل کرتے رہنا چاہیے، اور کبھی کوشش اور عمل کرنے سے دست بردار نہیں ہونا چاہیے۔ اس طریقے پر محنت کرے اور خداوند عالم کی ذات سے توفیق طلب کرے، اور جب بھی قابلیت اور استطاعت پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے فیض کا محل قرار پا جائے گا۔ اور اگر انسان ابتدا میں ان تمام دستور العمل پر عمل کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر ان میں سے تھوڑے سے دستور العمل پر عمل کرنا شروع کر دے اور پھر آہستہ آہستہ ان میں اضافہ کرتا جائے۔ لیکن ان میں سے اہم عمل غور اور فکر کرنا اور اپنے نفس پر کنٹرول اور حضور قلب اور خدا کی طرف توجہ کرنا ہوتا ہے، اور اہم یہ ہے کہ عارف کو اپنے نفس سے تصورات اور خیالات اور بیہودہ افکار اور غیر کو دور کرنا ہوتا ہے، اور تمام کا تمام خدا کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن یہ کام بہت ہی مشکل اور سخت ہے۔ خیالات کا دور کرنا 3 مرحلوں میں انجام دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، پہلے مرحلے میں کوشش کرے کہ پوری توجہ صرف اسی ذکر پر ہو کہ جسے ادا کر رہا ہے، اور دوسرے تمام خیالات کو اپنے سے دور رکھے۔ اس کام کو اتنا زیادہ کرے کہ اپنے نفس پر پوری طرح کنٹرول کر لے اور اپنے سے دوسرے فکر روکے رکھے۔ نمبر 2، دوسرے مرحلے میں پہلے مرحلے والے کام میں مشغول رہے اور ساتھ ہی یہ کوشش بھی کرے کہ ذکر کو ادا کرتے وقت اس کے معنی اور مفہوم پر توجہ کرے اور ان معنی کو ذہن پر جاری کرے اور دوسرے خیالات اور تصورات کے ہجوم کو روکے رکھے، اور اسی حالت میں ذکر کے معنی اور مفہوم کی طرف بھی پوری طرح متوجہ رہے۔ نمبر 3، تیسرے مرحلے میں کوشش کرے کہ معنی کو پہلے اپنے دل میں قرار دے، اور جب دل نے معنی کو قبول کر لیا اور اس پر ایمان لے آیا تو پھر اس ذکر کو زبان پر جاری کرے کہ گویا زبان دل کی پیروی کر رہی ہے۔ نمبر 4، چوتھے مرحلے میں کوشش کرے کہ تمام خیالات اور تصورات اور معنی یہاں تک کہ ان کے تصوری مفہوم کو بھی دل سے دور کرے اور نفس کو اللہ تعالیٰ کے فیوزات اور برکات کے نازل ہونے کے لیے آمادہ اور مہیا کرے۔ اپنے تمام وجود کے ساتھ ذکر الہی کی طرف متوجہ رہے اور تمام غیر خدا کو دل سے دور کرے اور اشتیاقات اور افاضات سے استفادہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی توجہ سے سیر اور صعود کے کمال کے درجات طے کرنے لگے۔ عارف انسان اس حالت میں ممکن ہے کہ اس طرح مستفرق ہو جائے کہ سوائے خدا کے اور کوئی چیز نہ دیکھے اور صرف خدا سے ہی مانوس ہو جائے۔ ایسے افراد کو یہ کیفیت مبارک ہو۔ بہت ہی بہتر ہے کہ اس موضوع کو اولیاء خدا کے سپرد کر دیں کہ جنہوں نے ان مراحل اور ان طریقوں کو طے کیا ہوا ہے اور مقام شوق اور ذوق انس اور بقا کا مزہ چکھا ہوا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا حکم، پیج نمبر 225۔
نوف کہتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ جلدی سے جا رہے تھے۔ میں نے عرض کی، اے مولائی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے نوف، مجھے میری حالت پر چھوڑ دے، کیونکہ میری آرزو اور تمنا مجھے اپنے محبوب کی طرف لے جا رہی ہے۔ میں نے عرض کی، اے میرے مولائی، آپ کی آرزو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ ذات جو میری آرزو کو جانے، وہ جانتی ہے کہ میری آرزو کیا ہے، اور دوسروں کو اس آرزو کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ خدا کا بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور حاجات میں کسی دوسرے کو شریک قرار نہ دے۔ میں نے عرض کی، یا امیر المومنین، میں خواہشات نفس اور دنیاوی امور کے طمع سے اپنے اوپر ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کیوں اس ذات سے جو خوف کرنے والوں اور عارفین کی حفاظت کرنے والی ہے سے غافل ہو؟ میں نے عرض کی کہ اس ذات کی مجھے نشاندہی فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خداوند عالم ہے کہ جس کے فضل اور کرم سے تو اپنی آرزو کو حاصل کرتا ہے، تو ہمت کر کے اس کی طرف متوجہ رہے، اور جو کچھ دل پر خیالات آتے ہیں انہیں باہر نکال دے، اور اگر پھر تجھ پر یہ کام دشوار ہوا تو میں اس کا ضامن ہوں۔ خدا کی طرف لوٹتے جا اور اپنے تمام توجہ خدا کی طرف کر۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ مجھے اپنی ذات اور جلال کی قسم کہ اس کی امید جو میرے سوا کسی دوسرے سے امید رکھتا ہو قطع کر دیتا ہوں، اور اسے ذلت اور خواری کا لباس پہناتا ہوں، اور اپنے قرب سے دور کر دیتا ہوں، اور اس کا اپنے سے ربط توڑ دیتا ہوں، اور اس کی فریاد کو مخفی رکھتا ہوں۔ پھٹکار ہو اس پر کہ جو مشکلات میں میرے سوا کسی دوسرے سے پناہ لیتا ہے، جبکہ تمام مشکلات کا حل کرنا میرے ہاتھ میں ہے۔ کیا وہ میرے غیر سے امید رکھتا ہے جبکہ میں زندہ اور باقی ہوں؟ کیا مشکلات کے حل کرنے میں میرے بندوں کے دروازے پر جاتا ہے جبکہ ان کا دروازہ بند ہے؟ کیا میرے دروازے کو چھوڑ رہا ہے جبکہ وہ کھلا ہوا ہے؟ کس نے مجھ سے امید رکھی ہو اور میں نے اسے نا امید کیا ہو؟ میں نے اپنے بندوں کی امیدوں کو اپنے ذمے لیا ہوا ہے، اور میں ان میں حفاظت کرتا ہوں۔ میں نے آسمان کو ان سے پر کر دیا ہے جو میری تسبیح کرنے سے تھکتے نہیں ہیں، اور فرشتوں سے کہہ رکھا ہے کہ کسی وقت بھی میرے اور میرے بندوں کے درمیان دروازہ بند نہ کریں۔ جب کسی کو مشکل پیش آئے، کیا وہ نہیں جانتا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کی مشکل کو حل نہیں کر سکتا؟ کیوں بندہ اپنی ضروریات میں میری طرف رجوع نہیں کرتا جبکہ میں اسے وہ دیتا ہوں کہ جسے اس نے چاہا بھی نہیں ہوتا؟ کیوں مجھ سے سوال نہیں کرتا اور میرے غیر سے سوال کرتا ہے؟ کیا تم یہ سوچ سکتے ہو کہ بغیر سوال کیے تو میں بندے کو دیتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں اسے نہیں دوں گا؟ کیا میں بخیل ہوں؟ کیا بندہ مجھے بخیل جانتا ہے؟ کیا دنیا اور آخرت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ کیا جود اور سخا میری صفت نہیں ہے؟ کیا فضل اور رحمت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ کیا تمام آرزویں میرے پاس نہیں آتی؟ کون ہے جو انہیں قطع کرے گا؟ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، اگر تمام لوگوں کی خواہشات اور آرزوؤں کو زمین پر اکٹھا کر دیں اور ہر ایک کو ان تمام کے برابر بھی دے دوں تو ذرہ بھر میرے مال میں کمی واقع نہ ہوگی۔ جو کچھ میری طرف سے دیا جاتا ہے وہ کس طرح نقصان والا ہوگا؟ کتنا بیچارہ اور فقیر ہے وہ شخص جو میری رحمت سے نا امید ہے۔ کتنا بیچارہ ہے وہ شخص جو میری نافرمانی کرتا ہے اور حرام کاموں کو بجا لاتا ہے، اور میری عزت کی حفاظت نہیں کرتا اور طغیان کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا حکم، پیج نمبر 229۔ عنوان بصری 94 سال کا کہتا ہے کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے مالک بن انس کے پاس آتا جاتا تھا۔ جب جعفر صادق علیہ السلام ہمارے شہر آئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، کیونکہ میں دوست رکھتا تھا کہ میں آپ سے بھی کسب فیض کروں۔ ایک دن آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میں ایک ایسا شخص ہوں
کہ جو مورود نظر اور توجہ قرار پا چکا ہوں، لیکن میرے پاس لوگوں کی زیادہ آمد و رفت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود میں دن اور رات میں خاص ورد اور ذکر بجا لاتا ہوں۔ تم میرے اس کام میں مزاحم اور رکاوٹ بنتے ہو۔ تم علوم کے حاصل کرنے کے لیے پہلے کی طرح مالک بن انس کے پاس جایا کرو۔ میں آپ کی اس طرح کی گفتگو سے غمگین اور افسردہ خاطر ہوا اور آپ کے ہاں سے چلا گیا اور اپنے دل میں کہا کہ اگر امام مجھ میں کوئی خیر دیکھتے تو مجھے اپنے پاس آنے سے محروم نہ کرتے۔ میں رسول خدا کی مسجد میں گیا اور آپ پر سلام کیا۔ دوسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے میں گیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے میرے اللہ تعالیٰ، میرے لیے جعفر صادق علیہ السلام کا دل نرم کر دے اور اس کے علم سے مجھے وہ عطا کر کہ جس کے ذریعے میں صراط مستقیم کی ہدایت پاؤں۔ اس کے بعد غمگین اور اندوناک حالت میں گھر لوٹ آیا اور مالک بن انس کے ہاں نہ گیا، کیونکہ میرے دل میں جعفر صادق علیہ السلام کی محبت اور عشق پیدا ہو چکا تھا۔ بہت مدت تک سوائے نماز کے میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، یہاں تک کہ میرا صبر ختم ہو چکا اور ایک دن جعفر صادق کے دروازے پر گیا اور اندر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ کا خادم باہر آیا اور کہا کہ تجھے کیا کام ہے؟ میں نے کہا کہ میں امام کی خدمت میں مشرف ہونا چاہتا ہوں اور سلام کرنا چاہتا ہوں۔ خادم نے جواب دیا کہ آقا محراب میں نماز میں مشغول ہیں، اور وہ واپس گھر کے اندر چلا گیا اور میں آپ کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ وہ خادم دوبارہ لوٹ آیا اور کہا کہ اندر آ جاؤ۔ میں گھر میں داخل ہوا اور حضرت پر سلام کیا۔ آپ نے میرے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، خدا تجھے مورد مغفرت قرار دے۔ میں آپ کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ آپ نے اپنا سر مبارک جھکا دیا اور بہت دیر کے بعد اپنا سر بلند کیا اور فرمایا، تمہاری کنیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کی کہ ابو عبداللہ۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے خدا اس کنیت پر ثابت رکھے اور توفیق عنایت فرمائے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اس ملاقات میں سوائے اس دعا کے جو آپ نے فرمائی ہے اور کچھ بھی فائدہ حاصل نہ ہو تو یہ بھی میرے لیے بہت قیمتی اور ارزش مند ہے۔ میں نے عرض کی کہ میں نے خدا سے طلب کیا ہے کہ خدا آپ کے دل کو میرے بارے میں مہربان کر دے اور میں آپ کے علم سے فائدہ حاصل کروں۔ امیدوار ہوں کہ خداوند عالم نے میری یہ دعا قبول کر لی ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو عبداللہ، علم پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ علم ایک نور ہے جو اس انسان کے دل میں کہ خدا جس کی ہدایت چاہتا ہے روشنی ڈالتا ہے۔ بس اگر تو طالب علم ہے تو پہلے اپنے دل پر حقیقی بندگی پیدا کر اور علم کو عمل کے وسیلے سے طلب کر اور خدا سے سمجھنے کی طلب کرتا کہ خدا تجھے سمجھائے۔ میں نے کہا، اے شریف۔ آپ نے فرمایا، اے ابو عبداللہ کہہ۔ میں نے کہا کہ بندگی کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بندگی کی حقیقت 3 چیزوں میں ہے۔ پہلی، بندہ اس چیز کو کہ جو خداوند عالم نے اسے دیا ہے اپنا ملکیت نہ سمجھے، بلکہ بندہ کسی چیز کے مالک نہیں ہوا کرتا، بلکہ مال کو اللہ تعالیٰ کا مال سمجھے اور اسی راستے میں کہ جس کا خدا نے حکم دیا ہے خرچ کرے۔ دوسری، اپنے امور کی تدبیر میں اپنے آپ کو ناتواں اور ضعیف سمجھے۔ تیسری، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کے بجا لانے میں مشغول رکھے۔ اگر بندہ اپنے آپ کو مال کا مالک نہ سمجھے تو پھر اس کے لیے اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا آسان ہو جائے گا، اور اگر اپنے کاموں اور امور کو تدبیر اور نگہداری اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے تو اس کے لیے مصائب کا تحمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں مشغول رہے تو اپنے قیمتی اور گراں قدر وقت کو فخر اور مباحات اور ریاکاری میں خرچ نہیں کرے گا۔ اگر خدا اپنے بندے کو ان تینوں چیزوں سے نواز دے تو اس کے لیے دنیا اور شیاطین اور مخلوق آسان ہو جائے گی،
اور وہ اس صورت میں مال کو زیادہ کرنے اور فخر اور مباحات کے لیے طلب نہیں کرے گا، اور جو چیز لوگوں کے نزدیک عزت اور برتری شمار ہوتی ہے اسے طلب نہیں کرے گا، اور اپنے قیمتی وقت کو سستی اور بطالت میں خرچ نہیں کرے گا، اور یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ اور خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ آخرت کا گھر ہم اس کے لیے قرار دیں گے کہ جو دنیا میں علو اور فساد برپا نہیں کریں گے، اور عاقبت اور انجام تو متقیوں کے لیے رہے۔ میں نے عرض کیا، اے امام علیہ السلام، مجھے کوئی وظیفہ اور دستور عنایت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے 9 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ میری وصیت اور دستور العمل ہر اس شخص کے لیے ہے جو حق کا راستہ طے کرنا چاہتا ہے، اور میں خدا سے سوال کرتا ہوں کہ خدا تجھے ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ 3 چیزیں دستور العمل نفس کی ریاضت کے لیے ہیں، اور 3 دستور العمل حلم اور بردباری کے لیے ہیں، اور 3 دستور العمل علم کے بارے میں ہیں۔ تم انہیں حفظ کر لو اور خبردار کہ ان کے بارے میں سستی کرو۔ عنوان بصری کہتا ہے کہ میری تمام توجہ آپ کی فرمائشات کی طرف تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ 3 دستور العمل جو نفس کی ریاضت کے لیے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، خبردار ہو کہ جس چیز کی طلب اور اشتہا نہ ہو اسے مت کھاؤ۔ نمبر 2، اور جب تک بھوک نہ لگے کھانا مت کھاؤ۔ نمبر 3، جب کھانا کھاؤ تو حلال کھانا کھاؤ اور کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ آپ نے اس کے بعد رسول اللہ کی حدیث نقل کی اور فرمایا کہ انسان برتن کو پر نہیں کرتا مگر شکم کا پر کرنا اس سے بدتر ہوتا ہے، اور اگر کھانے کی ضرورت ہو تو شکم کا ایک حصہ کھانے کے لیے اور ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے قرار دے۔ وہ 3 دستور العمل جو حلم کے بارے میں ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، جو شخص تجھ سے کہے کہ اگر تو نے ایک کلمہ مجھ سے کہا تو میں تیرے جواب میں 10 کلمے کہوں گا، تو اس کے جواب میں کہے کہ اگر تو نے 10 کلمے مجھے کہے تو اس کے جواب میں مجھ سے ایک کلمہ بھی نہیں سنے گا۔ نمبر 2، جو شخص تجھے برا بھلا کہے تو اس کے جواب میں کہہ دے کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو خدا مجھے معاف کر دے، اور اگر تم جھوٹ کہہ رہے ہو تو خدا تجھے معاف کر دے۔ نمبر 3، جو شخص تجھے گالیاں دینے کی دھمکی دے تو اسے نصیحت اور دعا کا وعدہ کرے۔ وہ 3 دستور العمل جو علم کے بارے میں ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، جو کچھ نہیں جانتا اس کا علماء سے سوال کر، لیکن ملتفت رہے کہ تیرا سوال کرنا امتحان اور اذیت دینے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اپنی رائے پر عمل کرنے سے پرہیز کر، اور جتنا کر سکتا ہے احتیاط کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ نمبر 3، اپنی رائے سے بغیر کسی مدرک شرعی کے فتویٰ دینے سے پرہیز کر، اور اس سے اس طرح بچ کہ جیسے پھاڑ دینے والے شیر سے بچتا ہے۔ اپنی گردن کو لوگوں کے لیے پل قرار نہ دے۔ اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اب یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، بہت کافی مقدار میں نے تجھے نصیحت کی ہے، اور میرے ذکر اور اس کار کے بجا لانے میں زیادہ مزاحم اور رکاوٹ نہ بنو، کیونکہ میں اپنی جان کی قیمت اور ارزش کا قائل ہوں، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ مرحوم مجلسی کا دستور العمل، پیج نمبر 233۔ بہت بڑے بزرگوار عالم جو مقام عرفان میں عارف ربانی ملا محمد تقی مجلسی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو صاف کرنے اور ریاضت کرنے میں کچھ حاصل کیا ہے، اور یہ اس وقت تھا جب میں قرآن کی تفسیر لکھنے میں مشغول تھا۔ ایک رات نیم نیند اور بیداری میں پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں حضرت کے کمالات اور اخلاق میں خوب اور دقت کروں۔ میں نے جتنی زیادہ دقت کی اتنا ہی حضرت کی عظمت اور نورانیت کو اس طرح وسیع تر پایا کہ آپ کے نور نے تمام جگہوں کو گھیرا ہوا تھا۔
اسی دوران میں جاگ اٹھا اور اپنے آپ میں آیا تو مجھے القا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق عین قرآن ہے، لہٰذا ہمیں قرآن میں غور اور فکر کرنا چاہیے کہ میں جتنا قرآن میں زیادہ غور اور فکر کرتا جاتا تھا اتنا ہی زیادہ حقائق سامنے آتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک ہی دفعہ مجھ میں بہت زیادہ قرآن کے معارف اور حقائق موجود ہوئے۔ میں جس آیت میں تدبر اور فکر کرتا تھا تو مجھے عجیب محاسبت اور مطالب عطا کیے جاتے تھے، گرچہ یہ مطالب اس شخص کے لیے کہ جس نے ایسی توفیق حاصل نہ کی ہو بہت دشوار اور مشکل ہیں، بلکہ عادتاً غیر ممکن ہیں، لیکن میرا قصد ایمانی بھائیوں کی رہنمائی اور ارشاد کرنا ہے۔ نفس کی ریاضت اور اپنے آپ کو سنوارنے کا دستور العمل یہ ہے کہ بے فائدہ گفتگو کرنے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر بغیر بات کرنے سے آپ اپنے آپ کو روکیں، کھانے پینے اور لباس وغیرہ کی لذیذ چیزوں اور بہترین اور خوبصورت مکان اور عورتوں کو ترک کریں اور باقدر ضرورت استعمال کرنے پر اکتفا کریں، اولیاء خدا کے علاوہ لوگوں سے میل جول نہ رکھیں، زیادہ سونے سے پرہیز کریں اور اللہ کے ذکر کو پابندی سے بجا لائیں۔ اولیاء خدا نے یا حیو یا قیوم اور یا من لا الہ الا انت کا زیادہ تجربہ کیا ہے اور میں نے بھی اسی کا ذکر کا تجربہ کیا ہے، لیکن میرا غالباً ذکر یا اللہ جبکہ دل کو خدا کے علاوہ سے نکال کر اور خداوند عالم کی طرف پوری توجہ سے ہوا کرتا تھا، لیکن سب سے زیادہ اہم اللہ تعالیٰ کا پوری توجہ اور پابندی سے ذکر کرنا ہوا کرتا ہے۔ باقی چیزیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے برابر نہیں ہوا کرتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر 40 دن اور رات تک متصل کیا جائے تو حکمت اور معرفت اور محبت کے انوار کے دروازے ایسے کرنے والوں پر کھول دیے جاتے ہیں، اس وقت وہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مقام تک ترقی کر جاتا ہے۔ ملا آخوند حسین کلی کا خط، پیج نمبر 234۔ آخوند ملا حسین کلی ہمدانی جو عالم ربانی اور زاہد اور عارف تھے، انہوں نے ایک خط تبریز شہر کے ایک عالم کو لکھا کہ جس میں آپ نے فرمایا، دینی اور ایمانی بھائیوں پر واضح ہونا چاہیے کہ ذات الہی تک قرب حاصل کرنا سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے کہ انسان کو تمام حرکات اور سکنات اور تمام اوقات میں شریعت اسلامی کا پابند ہونا چاہیے۔ جاہل صوفیہ کی لغویات اور خرافات سے جو ان کی عادت بن چکی ہے، اس کی اپنانے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے طریقے اور ذکر اور ورد پر عمل کرنا اللہ سے دور ہو جانے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص مونچھوں کو بڑھائے رکھے، جیسے کہ یہ ایران کے صوفیوں کی جو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے ہیں علامت ہے اور اسے ضروری سمجھتے ہیں، اور گوشت کو نہ کھائے تو یہ بھی خرافات اور لغویات میں شمار ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ائمہ علیہ السلام کے معصوم ہونے پر ایمان رکھتا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ ایسے اعمال سے جو ایران کے شیعہ صوفی انجام دیتے ہیں اور اسی طرح خاص ذکر جو ائمہ علیہ السلام سے وارد نہیں ہوئے بجا لاتے ہیں، ان سے وہ ذات خدا کے قرب سے دور ہو رہے ہیں اور ان سے انہیں قرب الہی حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا سب سے پہلے شریعت اسلامی کو مقدم کرے اور جو کچھ شریعت میں وارد ہوا اس پر عمل کرنے کا پابند بنے۔ اس ناتواں اور کمزور بندے نے عقل اور روایت سے جو کچھ سمجھا اور استفادہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ اہم خدا کی معصیت اور نافرمانی کو ترک کرنا ہوگا، اور جب تک یہ نہیں کرے گا تب تک نہ کوئی ذکر اور نہ کوئی فکر تیرے دل کو فائدہ پہنچا سکے گا، کیونکہ شیطان کی اطاعت اور خدمت کرنے والا جو ذات الہی کا نافرمان اور انکاری ہے کس طرح اس ذات کا قرب حاصل کر سکے گا؟ کیا کوئی بادشاہ اور اس کی سلطنت خداوند عالم کی سلطنت سے عظیم الشان ہے؟ جو کچھ میں نے ذکر کیا ہے اسے خوب سمجھ، تیرا اللہ تعالیٰ کی محبت کو طلب کرنا کہ تو اس کی معصیت بجا لا رہا ہے ایک غلط اور فاسد کام ہے۔ کس طرح تم پر
مخفی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نفرت کا سبب ہوا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نفرت کرنا محبت کے ساتھ اکٹھا نہیں ہوا کرتا۔ جب تیرے نزدیک ثابت ہو چکا کہ نافرمانی نہ کرنا اول اور آخر، ظاہر اور باطن دین ہے، تو پھر مجاہدہ اور کوشش کرنے کی طرف جلدی کر، اور پوری کوشش سے نیند سے بیدار ہونے سے لے کر تمام اوقات میں مراقبے میں مشغول رہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے آداب بجا لانے کی پابندی کر، اور یہ جان لے کہ تو اپنے تمام وجود کے ذرے ذرے میں اس کی قدرت کا قیدی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور کا احترام کر، اور اس کی یوں عبادت کر کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے دیکھ نہیں رہا تو وہ ذات تجھے دیکھ رہی ہے۔ ہمیشہ اس کی عظمت اور اپنے حقیر ہونے، اس کی بلندی اور اپنی پستی، اس کی عزت اور اپنی ذلت، اس کا مستفنی ہونا اور تیرا محتاج ہونے کی طرف متوجہ رہے، اور اس ذات کی طرف غفلت سے، جبکہ وہ تیری طرف ہمیشہ ملتفت ہے، غافل نہ رہے۔ اس ذات کے سامنے ایک ذلیل ضعیف بندے کی طرح کھڑا ہو، اور اپنے قدموں کو اس کے سامنے یوں جھکا جیسے ایک کمزور کتا اپنے قدم زمین پر رگڑتا ہے۔ کیا تیرے لیے یہ شرف اور فخر کافی نہیں کہ اس نے تجھے اپنے عظیم نام لینے کی، تیری کثیف اور معصیت کی گندگی سے نجس زبان سے ذکر کرنے کی اجازت دی ہے؟ عزیز من، اس رحیم اور کریم ذات نے زبان کو اپنے شریف ذکر کا مرکز قرار دیا ہے۔ کتنی بے حیائی ہوگی کہ اس کے مرکز کو غیبت، جھوٹ، گالیاں دینا، آزار اور اذیت اور دوسری نافرمانیوں کی گندگی اور نجاست سے آلودہ کیا جائے۔ ذات الہی کے مرکز کو خوشبو اور گلاب سے معطر ہونا چاہیے، نہ کہ گندگیوں سے نجس ہو۔ بلا شک جب مراقبت اور حفاظت کرنے میں دقت نہیں کرے گا تو تجھے علم نہ ہوگا کہ تیرے 7 اعضاء یعنی کان، زبان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور شرمگاہ کیا کیا نافرمانی کرتے ہیں اور کتنی آگ لگاتے ہیں، اور تو اپنی زبان کی تلوار اور نیزے سے کتنے زخم اپنے دل پر لگا رہا ہے، اور کتنا ہی بہتر ہوگا کہ اگر تو ان سے قتل نہ کیا جا چکا ہو۔ اگر میں ان مفاسد کی شرح بیان کروں تو اس خط میں ممکن نہیں ہے۔ میں ایک ورقے پر کیا کچھ لکھ سکتا ہوں؟ تم نے ابھی تک اپنے اعضاء کو معصیت سے پاک نہیں کیا، پھر تو کس طرح انتظار رکھتا ہے کہ میں دل کے حالات کی تیرے لیے شرح لکھ دوں؟ بس سچی توبہ کرنے کی طرف جلدی کر، اور پھر مراقبت اور کوشش کرنے کی طرف دوڑ لگا۔ خلاصہ مراقبت اور حفاظت نفس کے بعد قرب الہی کو طلب کر، اور سحری کے وقت بیدار ہو، اور تہجد کی نماز کو آداب اور حضور قلب سے بجا لا، اور اگر زیادہ وقت مل سکے تو اللہ کے ذکر اور اس کی مناجات میں مشغول ہو جا، لیکن رات کے خاص وقت میں حضور قلب کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول رہ، اور تمام حالات میں حزن اور رنج سے خالی نہ رہتا، اور اگر حزن و رنج موجود نہ ہو تو اسے اس کے اسباب سے حاصل کر، اور فارغ ہونے کے بعد حضرت زہرا علیہ السلام کی تسبیح اور 12 دفعہ سورہ توحید، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک کو آخر تک، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور 70 دفعہ استغفار، اور تھوڑا سا قرآن پڑھ، اور دعا صبح بھی ضرور پڑھا کر، اور ہمیشہ باوضو رہے کہ اگر ہر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے تو بہت اچھا ہے۔ مومنین کی حاجات اور بالخصوص علماء اور بالاخص جو متقی ہیں کہ بجا لانے میں بہت کوشش کر، اور جس محفل میں گناہ کے واقع ہونے کا گمان ہو، حتمی طور سے اس کے جانے سے پرہیز کر، بلکہ غافل لوگوں کے ساتھ بغیر ضروری کام اٹھ بیٹھ کرنا نقصان دہ ہے، اگرچہ اس میں معصیت بھی نہ ہوتی ہو۔ مباح چیزوں میں زیادہ مشغول رہنا، زیادہ مزاح کرنا اور لغویات کہنا اور غلط چیزوں کو سننا انسان کے دل کو مار دیتا ہے، اور اگر مراقبے کے بغیر ذکر اور فکر میں مشغول ہو تو وہ بھی بے فائدہ ہوگا، اگرچہ حال بھی لے آئے، کیونکہ ایسا حال دائمی نہ ہوگا۔ بغیر مراقبے کے حال پیدا کرنے سے دھوکہ نہ کھا، اس سے زیادہ کہنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔
التماس دعا اور تم تمام سے دعا کا ملتمس ہوں۔ اس بندہ حقیر پر تقصیر اور معاصی کو فراموش نہ کرنا۔ شب جمعہ میں 100 دفعہ اور جمعہ کے عصر میں 100 دفعہ سورہ قدر کو پڑھا کرو۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا۔ اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔